نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين۔ کل ہم نے آیت نمبر 73 تک پڑھا تھا اور بات چل رہی تھی منافقین کی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور پھر مومنوں کے لیے بتایا کہ مومن جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کرائیٹیریا بتائے کہ جو یہ کام کریں گے، نماز پڑھنا، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، زکوٰۃ دینا، جب یہ سارے کام کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا، تو پھر ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہے، جنت عدن ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، کہ جس سے کہ جو سب سے بڑی چیز ہوگی اور جو اس سے مطمئن ہو جائیں گے، اور جو کہ جنت سے بھی زیادہ بڑی خوشخبری ہوگی مومنوں کے لیے۔ پھر آیت 73 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی جہاد کیجئے کافروں اور منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرنا، یعنی ان پر اب سختی کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ پریشان کیا، انہوں نے کافروں کے ساتھ مل کر جو ہے مسلمانوں کو پریشان کرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان پر سختی کیجیے، ٹھیک ہے۔ سختی اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ جو سختی جو کیجیے، وہ ایک تو جہاد جو ہے زبانی بھی ہوتا ہے کہ زبان سے سختی کے ساتھ ان کو روکا جائے۔ تو منافقین سے ڈائریکٹ جنگ کو نہیں کہا گیا، کیونکہ ڈائریکٹ جنگ اگر ہوتی، یعنی ڈائریکٹ جنگ اگر کرنے کو کہا جاتا تو پھر کیا ہوتا، پھر مسلمانوں کے خلاف اور پروپیگنڈا شروع ہو جاتا کہ دیکھو مسلمان تو اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس لیے ان سے ڈائریکٹ جنگ کرنے کو نہیں کہا گیا، لیکن ان سے کیا کہا گیا، دو رائے یہاں پر ملتی ہیں مفسرین کی، کہ یہاں پر جو جد و جہد کرنے کو کہا گیا، یعنی منافقین کے خلاف زبانی جہاد کرنے کو کہا گیا ہے، یعنی ڈائریکٹ ان کے ساتھ جنگ کرنے کو نہیں کہا گیا۔ ان کے ساتھ کیا کہا گیا کہ ان کے ساتھ زبانی جد و جہد کی جائے، ان کو روکا جائے، ڈانٹ کر ان کو کہا جائے، ان کے ساتھ سختی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور باقی اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے، پلٹ کر نہ آئے، نہ مانے، تو ان کے لیے کیا ہے، جہنم ہے، اور وہ بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اب آج ہمیں پڑھنا ہے آیت نمبر 74 سے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 74 میں، یحلفون، وہ سب قسمیں کھاتے ہیں، وہ سب قسمیں کھاتے ہیں، یحلفون، حلفا یحلفو، یہ فعل مضارع ہے، یحلفون، وہ سب قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، ما، نہیں، قالو، انہوں نے کہا، قالا یقولو، قل سے بنائے، نہیں انہوں نے کہا، وَلَقَدْ، وا مطلب اور، لقد، در حقیقت، قالو، ان سب نے کہا، کلیمتا، کلمہ، کلیمہ کس کو کہتے ہیں، کلمے کو، بات کو جو منہ سے نکل جائے، کفری، کفر کا، وَكَفَرُوا، اور ان سب نے کفر کیا، کفرا، کفرو، فعل ماضی، اور ان سب نے کفر کیا، بعد اسلامہم، اپنے اسلام لانے کے بعد، بعد مطلب بعد، اسلامی، اسلام لانا، اور ہم اپنے، یعنی ان کے، اپنے اسلام لانے کے بعد، وَحَمُّوا، اور ان سب نے ارادہ کیا، ہم، ہاں میم، میم سے بنائیں، پلان کرنے کو، ارادہ کرنے کو، ہما یہمو، ہما یا اہمم، تو انہوں نے ارادہ کیا، بما، اس کا جو، لم، نہیں، ینالو، وہ پا سکیں گے، نالا ینالو مطلب ہوتا ہے پہنچنا، پانا، نالا ینالو کہتے ہیں پہنچنے کو یا پانے کو، نون یا لام اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، نالا ینالو، نل، ٹھیک ہے، یعنی پانا یا پہنچنا، نہیں وہ پائیں گے، نہیں، لم نہیں، ینالو وہ پا سکے، کیونکہ لم لگ گیا، جب لم آ جاتا ہے فعل مضارع کے آگے تو اس کے میننگ کس میں ہو جاتے ہیں، نیگیٹو میں ہو جاتے ہیں۔ وما،
نیگیٹو ماضی میں ہو جاتے ہیں، نہیں وہ پائیں گے، نہیں وہ پا سکے، نہیں انہوں نے پایا. وما اور نہیں نقمو انہوں نے انتقام لیا. نقمو کہتے ہیں انتقام لینے کو. نقم نون قاف میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. نقیمہ ینقمو انقم، نہیں انہوں نے انتقام لیا. الا مگر، ان یہ کہ یہاں پر ماں کا میننگ اب ہم نہیں کریں گے، اور کیونکہ آگے الا آ گیا، کیونکہ ایک پہچان یہ بھی ہے جب آگے الا آ جاتا ہے تو اس سے پہلے جو ماں آتا ہے اس کے میننگ کس میں ہو جاتے ہیں؟ نیگیٹو میں ہو جاتے ہیں. ان یہ کہ اغناہم غنی کر دیا انہیں. اغنا یغنی سے بنا ہے، غنی کر دینا، غنی کر دیا انہیں، انرچ کر دینا. اللہ اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، من فضل ہی اپنے فضل سے. فَإِن فا مطلب تو، ان اگر، یتوبو وہ توبہ کر لیں. تابا یتوبو تب، یتوبونا تھا، نون یہاں سے ڈراپ ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. اور اگر وہ توبہ کر لیں، یکو ہوگا، یکو یکو ایک پورا ورڈ ہے، یکو ہوگا، خیرن بہتر، بہت اچھا. خیر کس کو کہتے ہیں؟ خیر، خیر کہتے ہیں اچھائی کو، بہتری کو، بہتر. لہم ان کے لیے، لا مطلب لیے اور ہم ان کے لیے. وَإِن اور اگر، یتولوا وہ منہ موڑ لیں. تولا یتولوا، یتولونا، نون یہاں سے ڈراپ ہو گیا ان کی وجہ سے. اور اگر وہ منہ موڑ لیں، یعذبہم عذاب دے گا انہیں. عذبا یعذبو سے بنا ہے، با کے اوپر جزم آ گیا ان کی وجہ سے. عذاب دے گا انہیں اللہ اللہ، عذابن علیما دردناک عذاب. علیم کہتے ہیں دردناک کو. جب ہم عین سے علیم پڑھتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، لیکن جب ہم الف سے پڑھتے ہیں نا علیم تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علیمن دردناک، دردناک عذاب. اس لیے قرآن کو تھوڑا سوچ سمجھ کے اور بہت ہی زیادہ سنسیئر ہو کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم کچھ کا کچھ پڑھ دیتے ہیں تو بالکل غلط میننگ ہو جاتے ہیں اس کے. فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما اور نہیں ہے، لہم ان کے لیے، فی الارض زمین میں، فی مطلب میں، ارض زمین میں، میوں ولیوں، من مطلب کوئی یا سے، اور ولی دوست، کوئی دوست، ولا اور نہ ہی نصیر کوئی مددگار. اب یہاں دیکھیں، یحلفون باللہ وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما کانوا نہیں انہوں نے کہا، وَلَقَدْ اور در حقیقت، قالوا انہوں نے کہا، کلیمۃ الکفر بات کفر کی، اور انہوں نے کفر کیا بعد اسلامہم اسلام لانے کے بعد. اب یہاں پر کیا ہوا کہ منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ منافقین کیا کیا باتیں کرا کرتے تھے، کہ منافقین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والے بات کہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کہا کرتے تھے، ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے. تو جس سے بعض مسلمان سن لیتے تھے، یعنی مسلمانوں نے سن لیا، پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ تم نے میرے بارے میں ایسی بات کہی، تو وہ قسم کھا لیا کرتے تھے کہ نہیں، ہم یہاں قسم کھا کے پکی بات کہتے تھے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا، یعنی جھوٹ بول جایا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بول جایا کرتے. اور اس کی کئی تفسیر جو ہیں وہ ملتی ہیں، کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرمانے لگے، ابھی ایک شخص آئے گا جو شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نیلی آنکھوں والا ایک شخص سامنے سے آتا ہوا نظر آیا، یعنی جیسے آپ نے یہ فرمایا ویسے ہی سامنے سے ایک نیلی آنکھوں والا شخص آیا، اور آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو. یہ سن کر وہ چلا گیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور سب نے قسم کھائی کہ ہم آپ کے بارے میں کوئی بھی بری بات نہیں کہتے. تب اللہ تعالیٰ نے، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ آپ کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. ایک اور اس کی روایت ملتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر خطبہ دیا جس میں منافقین کی بدحالی کا ذکر تھا، یعنی منافقین جو ہیں ان کو کتنی بڑی برائی ہے اور ان کی بدحالی کا ذکر کیا. ایک منافق جلاس نے اپنی مجلس میں جا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہمارے بارے میں کہتے ہیں اگر وہ واقعی سچ ہے تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، یعنی پھر تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ برے ہوئے. ان کی
ان کی ایک بات جو تھی وہ ایک صحابی عامر بن قیس نے سن لی تو کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، یعنی آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو حضرت عامر نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی۔ پھر جلاس یعنی جب جلاس کو بلا کر یہ بات پوچھی گئی تو اس نے قسم کھا لی اور کہا کہ مجھ پر تہمت لگائی گئی ہے، یعنی میرے بارے میں جھوٹ کہا گیا ہے، مجھ پر تہمت لگائی گئی ہے۔ تو آپ نے دونوں کو حکم دیا کہ ممبر نبوی کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھائیں۔ تو جلاس نے جھوٹی قسم کھا لی اور حضرت عامر نے بھی قسم کھائی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اس معاملے کی حقیقت بیان کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یعنی یاد ہے نا کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ سچ یعنی وہ توبہ کر لیں اور پلٹ کر واپس آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو ان کے الگ الگ روایت ملتی ہے، یعنی کئی موقع پر انہوں نے ایسا کیا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، یعنی وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کیا اور حالانکہ انہوں نے کہا ہوتا ہے، یعنی کفر یا کلمہ وہ کہتے ہیں۔ تو اس سے ایک مین بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ بولے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے تو وہ کفر ہے، کیونکہ یہ نا کلمہ کفر۔ یہاں پر یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر گستاخانہ باتیں بولی جائیں گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کفر ہے۔ اب پھر یہاں پر سیکنڈ میں دیکھیں وَهَمُّ، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کا جو نہیں وہ پا سکے اور نہیں انہوں نے انتقام لیا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جنگ تبوک کی واپسی پر منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یعنی 8-9 منافقین تھے اور بعض روایت میں آتا ہے 10-12 منافقین تھے، بہرحال وہ سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک سازش کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے گزریں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا منصوبہ وہ بنا رہے تھے، وہ پلاننگ بنا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ یعنی انہوں نے یہ بھی پلاننگ بنائی کہ رات کے وقت جب بھی وہ گھاٹی پر اتریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان کو اس گھاٹی میں پھینک دیں گے اور آپ پر ہم آپ پر حملہ کر دیں گے۔ آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا، یعنی جبریل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس سازش کا پتہ چل گیا۔ تو آپ نے جتنے بھی اہل لشکر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی لشکر تھا ان کو حکم دیا کہ وادی کے راستے سے نکل جائیں اور آپ خود صرف عمان بن یاسر اور حذیفہ کو لے کر گھاٹی کے اندر سے چلے گئے۔ اتنے میں پتہ چلا کہ 10-12 منافق اپنا منہ لپیٹے ہوئے پیچھے سے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت حذیفہ ان کی طرف لپکے تاکہ وہ ان کو پکڑیں اور ان کو مار بھگائیں، لیکن انہوں نے جیسی حضرت حذیفہ کو آتے دیکھا فوراً ڈر گئے اور خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے کہ کہیں ہم پہچان نہ جائیں، اگر ہم نے اس وقت حملہ کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ ہم پہچان لیے جائیں، اور وہ فوراً بھاگ گئے۔ تو ان کی یہ سازش بھی ناکام ہوئی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ انہوں نے ارادہ کیا تھا اس کا جو نہیں وہ پا سکے اور نہیں انہوں نے انتقام لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ کہ مگر یہ کہ غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ اب یہاں پر غنی کا مطلب کیا ہے؟ غنی کر دیا انہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ جلاس منافق کا غلام جو تھا وہ مارا گیا، اس کی دیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 12,000 درہم دلوائے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت قلبی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے مدینہ والے بہت تنگ دست اور پریشان حال تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے خوشحال ہو گئے، یعنی ان کو مال غنیمت ملنے لگا، ان کی پریشانیاں دور ہو گئیں، ان کی کھیتیاں اچھی ہونے لگی اور ان کو جو ہے ان کی ترقی ہوتی چلی گئی۔ تو یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے دیکھو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تمہارا کیا حال تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کس طرح ان کو عروج ملا مدینہ والوں کو، اور منافقین بھی سامنے آئے اور مدینہ جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک ریاست بنی، یعنی بہت کچھ ملا تو غنی ہو گئے۔ تو یہاں پر یہی کہا گیا کہ یہ کہ غنی کر دیا انہیں اللہ اور اس کے رسول نے۔
پھر تو یعنی منافق مدینہ میں ابھر کر آئے تھے نا، کیونکہ مدینہ میں ہی تھے منافق، اس سے پہلے مکہ میں منافق نہیں تھے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تب منافقین ابھرنا شروع ہوئے، زبان سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا، تمہیں سب کچھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اپنے فضل سے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم توبہ کر کے پلٹ کر واپس آ جاؤ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، اور اگر نہیں پلٹ کر آئے تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک بار آ جائے گا تو نہ تو اس سے بچانے والا تمہارا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار، یعنی پھر کوئی اور بچا نہیں سکے گا، پھر کسی کے اندر طاقت نہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا پائے۔ آیت نمبر 75، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، وا مطلب اور، من مطلب سے، اور ہم ان میں سے وہ ہیں، من جنہوں نے، من مطلب جو، ہو کے لیے من استعمال ہوتا ہے جب شروع میں لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کون، جیسے ہو استعمال ہوتا ہے نا انگلش میں WHO، تو جب وہ شروع میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کون، اور جب وہ بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے جو، وہی ہے یہ۔ تو وہ منہم اور ان میں سے وہ ہیں، من جنہوں نے، عاہدہ عہد کیا، عاہدہ یعاہدو عہد کرنا، وعدہ لینا، عہد کرنا، جنہوں نے عہد کیا اللہ سے، لئن اگر، آتانا وہ دے گا ہمیں، لئن اگر آتانا وہ دے گا ہمیں، آتانا نا یہاں پر جو نا ضمیر لگ رہی ہے، ہما ہم کا کما کم یا نا والی، تو عطا یاتی سے، الف تا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اگر وہ دے گا ہمیں، من فضل ہی اپنے فضل سے، من مطلب سے، فضل ہی اپنے فضل سے، لنصدقنا لا مطلب ضرور، نصدقنا ہم صدقہ کریں گے، ٹھیک ہے، صاد دال قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، صدق یہاں پر کیا ہے، تصدقہ فعل ماضی اس کا کیا آتا ہے، تصدقہ، یتصدقو تصدق، ٹھیک ہے، اگر ہم کہ ضرور ہم صدقہ کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ فعل مضارع ہے اور یہاں پر ڈبل تاکید آ رہی ہے، ہیوی فورس، ڈبل تاکید یہاں پر آ رہی ہے، ضرور ہم صدقہ کریں گے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے تو ضرور بھی ضرور ہم صدقہ کریں گے۔ شروع میں لام بھی آ رہا ہے اور آخر میں نون کے اوپر شد ہے، تو جب شد آ جائے اور شروع میں لام آ جائے تو اس میں ہیوی تاکید پائی جاتی ہے، ہیوی فورس۔ وَلَا نَكُونَنَّ اور ضرور ہم ہو جائیں گے، کانا یکونون تو یہ کیا ہے، نکونن، لام آ رہا ہے اور نون کے اوپر شد آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہے، ضرور ضرور ہم ہو جائیں گے، من الصالحین صالحین میں سے، یعنی اور ان میں سے، یہاں پر بھی منافقین کا ذکر ہے کہ ان میں سے کچھ منافقین ایسے ہیں، یعنی کچھ وہ ہیں جنہوں نے عہد کیا اللہ سے کہ اگر وہ دے گا ہمیں اپنے فضل سے تو ضرور ہم صدقہ کریں گے اور ضرور ہم ہو جائیں گے من الصالحین نیک لوگوں میں سے، ٹھیک ہے۔ یہ میں اس کی تفسیر ابھی بتاتی ہوں، آیت نمبر 76 بھی دیکھیں، دونوں اسی سے کنیکٹڈ ہے۔ فلما فا مطلب تو، لما جب، آتاہم اس نے دے دیا انہیں، من فضلہ اپنے فضل سے، من مطلب سے، فضلہ اپنے فضل سے، بخیلو وہ کنجوسی کرنے لگے، بخل کرنے لگے، بخیل، بخیل کس کو کہتے ہیں، کنجوسی کو، کنجوس کو، بخیلا یبخلو، ٹھیک ہے، تو بخیلو انہوں نے کنجوسی کی، بھی اس کے ساتھ، وَتَوَلَّوْا اور وہ منہ موڑ گئے، تولا یتولوا تولوا اور وہ منہ موڑ گئے، وہم اور وہ معرضون اعراض کرنے والے ہیں، اعرضا یعرضو سے یہ فاعل ہے، فاعل جمع، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں یعنی اگنور کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک شخص ثعلبہ ابن حاطب الانصاری کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کہ یعنی ایک شخص تھا جس کا نام ثعلبہ تھا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں مالدار ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں جو ہے یہ فقیری جو ہے یعنی جو کم حیثیت یعنی جو فقیری ہے یہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں چاہتا تو مدینہ کے پہاڑ سونا بن جاتے. ٹھیک ہے، یعنی سونا بن کر میرے ساتھ پھر جاتے. تو یہ شخص خاموش ہو کر چلا گیا اور پھر دوبارہ حاضر ہو کر کہا، اس نے پھر یہی درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مالدار ہو جاؤں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں مالدار ہو گیا تو اس سے میں نیکی کا کام کروں گا، میں صدقہ بھی دوں گا، میں خیرات بھی کروں گا. تو وہ جب 2-3 بار منع کرنے پر جب وہ نہیں مانا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی بکریوں میں بے پناہ زیادتیاں ہونا شروع ہو گئیں، یعنی اس کی بکریاں زیادہ ہونی شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جو اس کے پاس مدینہ میں جگہ تھی وہ تنگ ہو گئی، اور جس کی وجہ سے وہ اپنی تمام بکریوں کو لے کر مدینہ سے باہر نکل گیا. اور پھر ظہر اور عصر صرف 2 نمازیں مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لیا کرتا تھا، کیونکہ مدینہ سے جب دور چلا گیا تو اس کے لیے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا مشکل ہو گیا. باقی نمازیں وہ وہیں جنگل میں ہی ادا کر لیتا تھا. پھر ان بکریوں میں اور زیادتیاں ہو گئیں، یعنی اور بڑھ گئی وہ بکری، ان کی تعداد اور بڑھ گئی، تو یہ جگہ بھی اس کے لیے کم ہو گئی. تو پھر وہ اور دور جا کر رہنے لگا اور صرف وہ جمعے کی نماز کے لیے آنے لگا، یعنی صرف اور صرف جمعے کی نماز کے لیے آتا تھا، اس سے زیادہ نہیں آتا تھا. تو پھر کیا ہوا، یعنی اس کی نیکیوں میں کمی ہونی شروع ہو گئی. اب پھر جب زکوٰۃ کا وقت آیا تو جب اس سے کہا گیا کہ تم زکوٰۃ دو تو اس نے منع کر دیا، یعنی جب صدقات وصول کرنے کا حکم ہوا، زکوٰۃ لینے کا حکم ہوا تو وہ شخص مکر گیا اور فرمایا کہ میں جو ہے یعنی میں ایسے کیسے دے دوں، یعنی اپنی بات بھی پہلے تو وہ قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے اور میں جو ہے صدقات بھی دوں گا، خیرات بھی کروں گا، ضرور کروں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. لیکن جب وہ وقت آیا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت غنی کر دیا تو پھر اس نے کنجوسی کرنی شروع کر دی اور وہ منہ موڑ گیا اور وہ اعراض کرنے لگا. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انسان مال کی ہرس میں پڑ جاتا ہے، یہ واقعات اللہ تعالیٰ کیوں سناتے ہیں ہمیں؟ کیا کوئی یہ کہانی کس سے نعوذ باللہ؟ نہیں، یہ جو ہے ہمارے لیے نصیحتیں ہیں کہ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے دوسروں کو دیکھ کر کہ دیکھو وہ کتنا امیر ہے اور دیکھو میں جو ہے کتنا غریب ہوں اور دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، انسان کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ اسی مال کے پیچھے لگ جاتا ہے. لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن میجورٹی ایسی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اپنے کاروبار میں ہی پھنس جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں پھنس کے ان کو ٹائم کا ہی نہیں پتہ چلتا، ان کی نمازیں بھی جانے لگتی ہیں، ان کو نیکیوں کا ان کو وقت نہیں ملتا. کاروبار جیسے بڑھتا جاتا ہے ان کے پاس ٹائمنگ جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو سارے حق ادا کرتے ہیں، جس میں سے جیسے کہ حضرت عثمان غنی، ان کا نام ہی غنی اس لیے پڑا، ان کے پاس بہت مال تھا لیکن انہوں نے سارے حقوق ادا کیے، بہت بیواؤں کو انہوں نے پالا، یتیموں کو انہوں نے پالا، خوب صدقہ خیرات کرتے تھے، خوب غلام آزاد کرتے تھے، وہ جتنا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو دیا، لیکن وہ حق ادا کرتے تھے. لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے، زیادہ تر میجورٹی کس کی ہوتی ہے کہ وہ مال میں لگ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہم اپنے مسلمانوں میں ہی آپ دیکھیں، جو جتنا زیادہ مالدار ہوگا وہ اتنا زیادہ دور ہوتا ہے دین کے کام سے. ٹھیک ہے، اپنے ہی میجورٹی جو ایسی ہوتی ہے، سب کی بات نہیں کر لی لیکن میجورٹی ایسی ہوتی ہے، تو وہ جب مال آتا ہے تو وہ لوگ کنجوسی کرنے لگتے ہیں، وہ لوگ مڑ جاتے ہیں، وہ پیٹ پھیر جاتے ہیں، اگنور کرنے لگتے ہیں. اچھا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ شخص طالبہ جو ہے وہ صرف نماز جمعہ کے لیے مدینہ آتا تھا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اس کی بکریاں بڑھ گئیں اور زیادہ بڑھ گئیں تو وہ اس سے بھی محروم ہو گیا، یعنی نماز جمعہ سے بھی وہ محروم ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کا حال معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کی بکریاں اس قدر بڑھ گئیں کہ شہر کے قریب میں ان کو رکھنے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے اس نے کسی اور جگہ جا کر رہنا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر 3 مرتبہ یا ویحا ثعلبہ یا ویحا ثعلبہ یا ویحا ثعلبہ فرمایا، یعنی افسوس ہے ثعلبہ پر، یعنی اس نے مال اتنا مانگا کہ وہ ان سب چیزوں سے محروم ہو گیا. تو اچھا، پہلے جو ہے زکوٰۃ کی آیتیں پہلے اور صدقات کی نہیں نازل ہوئی تھی، لیکن اتفاق سے اسی زمانے میں آیتیں صدقات بھی نازل ہو گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں سے صدقات وصول کرنے تھے.
تو آپ نے صدقات کی وصولی کے لیے 2 شخص مقرر کیے. انہوں نے ان کو فرمایا کہ تم سالبہ کے پاس جاؤ اور ان سے جو ہے یہ مانگنا، ڈیمانڈ کرنا. جب وہ لوگ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھا کر اس سے اس کے جانوروں پر زکوٰۃ کا مطالبہ کیا. تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو ٹیکس ہے اور یہ غیر مسلم سے لیا جاتا ہے، میں تو مسلمان ہوں، میں یہ ٹیکس کیوں دوں. یعنی اس طرح کی باتیں وہ جو ہے بنانے لگا. ٹھیک ہے، تو مال اگر آ جائے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر بھی شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ دے دیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں خرچ کریں، کیونکہ مال آنا کوئی بری بات نہیں ہے. مال جب آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، ایسے کاموں پر خرچ کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو. کنجوسی سے بچیں اور فضول خرچی سے بچیں، درمیانی راہ اختیار کریں، بیچ کے راستے پر چلیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر مال نہیں ہے اور ہم اگر غریب ہیں یا ہمارے پاس اگر مال نہیں ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ حساب کتاب میں کم سے کم کچھ تو کمی ہوگی، ہے نا. کیونکہ جس کے پاس جتنا مال ہوگا اس سے اتنا ہی زیادہ حساب کتاب لیا جائے گا اور اتنا ہی زیادہ اس کی لمبی لسٹ ہوگی. اور جس کے پاس جتنا کم ہوگا اس کے پاس دینے کے لیے ہوگا کتنا، ہے نا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تو اس پر بھی شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتے ہیں. اور بھروسہ صرف کس پر کریں؟ اللہ تعالیٰ پر. آیت نمبر 77. اچھا، اس سے ایک اور بھی یہ بھی پتہ چلا اس آیت سے کہ کیونکہ غور کرنا ہے نا ہمیں ہر آیت پہ، کہ کچھ لوگ منتیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم اتنا صدقہ کریں گے، اتنا نیکی کا کام کریں گے، اور جب ان کا کام ہو جاتا ہے تو وہ سب بھول جاتے ہیں. یعنی جب ان کی ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہ سب بھول جاتے ہیں. ایسا بھی نہیں کرنا. اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں یا ہم نے جو منتیں مانی ہوتی ہیں یا ہم نے جب کہا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے گا اتنا صدقہ کریں گے، تو پھر کنجوسی نہیں کرنی، پھر وہ کام کرنا ہے. کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ وہ وعدہ کس سے کیا گیا؟ وہ وعدہ اللہ سے کیا گیا. وہ کمٹمنٹ کس سے کی گئی؟ وہ کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ سے کی گئی. اور کمٹمنٹس پورے نہ کرنے والے، کمٹمنٹس کو بھلانے والے جو ہوتے ہیں وہ منافق کی صفت ہوتی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں نفاق ڈال دیتے ہیں، جیسے کہ آیت نمبر 77 میں بتایا جا رہا ہے. فَعَقَبَهُمْ، تو اس نے سزا دی انہیں. عَقَبَ، اس نے سزا دی، ہم انہیں، عین با قاف، ہاں پنش کرنا، سزا دینا. عاقبہ یعقب، عاقب فعل ماضی، عاقبہ، تو اس نے سزا دی انہیں نفاقن، نفاق کی، یعنی نفاق ڈال کر. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، فی مطلب میں قلوبہم، قلب کی جمع قلوب ہے، ان کے دلوں میں. الی یومن، ایک دن تک، اس دن تک، الی مطلب تک اور یوم دن، اس دن تک. یلقونہ، وہ ملاقات کریں گے اس سے. یلقونہ فعل مضارع ہے، یہ ملاقات کرنا، لام قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، لقیا یلقا، وہ ملاقات کریں گے اس سے. بما، اس وجہ سے جو، اخلفو، انہوں نے خلاف کیا. اخلفو، ان سب نے خلاف ورزی کی، انہوں نے خلاف کیا. خلف سے بنا ہے، خلاف کرنا مطلب انہوں نے توڑ دیا، بریک کر دیا، خلاف کرنا. اخلفا یخلفو، انہوں نے خلاف کیا اللہ سے. ما، جو، وعدوہ، انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کا. وعدو، ان سب نے وعدہ کیا، ہو اس کا. وعدہ یعیدو سے فعل ماضی، وعدو، انہوں نے وعدہ کیا اس سے. وبما، اور اس وجہ سے جو، کانو تھے وہ، یکذبون، جھوٹ بولا کرتے. کذبا یکذبو سے، یکذبون فعل مضارع، وہ جھوٹ بولا کرتے. اب یہاں پر کیا ہوا؟ سزا یہاں پر بتائی گئی ان لوگوں کی جو کہ یہ والے کام کرتے ہیں اور جو اپنے کمٹمنٹس کو پورا نہیں کرتے، وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ چیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی نفاق ڈال کر. یعنی ایک تو یہ کہ جب انسان اس طرح کا رویہ کرتا ہے تو پھر وہ اس کے دل میں نفاق آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نفاق ڈال دیتے ہیں، منافقت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، اور کب تک نفاق ان کے دلوں میں ڈلا رہے گا؟ جب تک قیامت کے دن تک، یعنی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کر لیتے. ایسا کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ سے اس کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے اور وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو جان بوجھ کر بھلا دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولتے ہیں. ایک طرح سے جھوٹ ہی تو ہوا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن کرا کچھ بھی نہیں. ہمارے بھی ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں یہ بھی کروں گی، میں وہ بھی کروں گی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، اب
یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. تو لیکن جب اللہ تعالیٰ وہ بات ان کی مان لیتے ہیں, پوری کر دیتے ہیں, تو پھر کیا کرتے ہیں, وہ سارے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ ہاں ہم نے بھی کچھ وعدہ کیا تھا. قرآن پڑھتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت سے وعدے کرتے ہوئے چلتے ہیں, میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں, میں یہ بھی کرتی ہوں, میں وہ بھی کرتی ہوں, اور جب وعدہ پورا کرنے کی باری آتی ہے تو اتنے سارے بہانے آ جاتے ہیں کہ اب تو میرے بچے ہیں, اب یہ ہے, اب گھر ہے, اور اب ٹائم نہیں ہے, اب کیسے کروں, اب طبیعت خراب ہے, مطلب بہت سارے بہانے بنا دیتے ہیں. تو یہ اس کی سزا پھر کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا اور پھر ان وعدوں کو توڑ دینا, دلوں میں نفاق ڈلنا. یعنی وعدہ تو کرنا چاہیے کہ ہاں ارادہ کرنا چاہیے کہ میں یہ کام ضرور کروں گی, انشاءاللہ میں یہ کام ضرور کروں گی, لیکن جان بوجھ کر نہ کرنا, یہ ایک مجبوری آ گئی تو چلیے وہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری بہت بڑی مجبوری آ گئی, لیکن جان بوجھ کر اس کو نہ کرنا یہ بہت 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 بڑی برائی ہے یہ. پھر آیت 78 دیکھیں, علم کیا نہیں, یعلمو وہ جانتے, علیما یعلمو سے, یعلمونا تھا یہاں پر نون ڈراپ ہو گیا, کس کی وجہ سے, لم کی وجہ سے. کیا نہیں وہ جانتے, ان اللہ بے شک اللہ, یعلمو وہ جانتا ہے, سرہم ان کے راز, ونجواہم اور ان کی سرگوشیاں, سرہ کہتے ہیں راز کو, ہم ان کے راز یعنی ان کے سیکریٹس, اور ونجواہم اور ان کی سرگوشیاں. نجوا کس کو کہتے ہیں, سیکریٹ کنورزیشن, یعنی جو چھپ کے سرگوشیاں ہوتی ہیں نا, چھپ کے سے جو باتیں ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے, اور سرگوشیاں ان کی. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ, علام خوب جاننے والا ہے, غیوب غیبوں کو, غیب کی جمع غیوب ہے, غیبوں کو, اور اللہ خوب جاننے والے ہیں غیبوں کو. کیا نہیں وہ جانتے, بے شک اللہ جانتا ہے ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں, اور بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے ان کے غیب. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کام جو تم کرتے ہو, اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتے ہو اور وعدے کر کے مکر جاتے ہو, اپنے وعدوں کو بھول جاتے ہو, کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پتا, تمہارے راز اور تمہاری سرگوشیاں کہ تم کیا کیا کرتے ہو, کیا اللہ تعالیٰ ان کو جانتا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اچھے سے جانتا ہے سب کے راز اور سب کی سرگوشیاں, یعنی جو تم چھپکے سے بات کرتے ہو, جو تم ظاہر ہو کر بات کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. اب آگے دیکھیں آیت نمبر 79, الذین وہ لوگ جو, یلمزونا تانا دیتے ہیں, یلمزونا کہتے ہیں تانا دینے کو, کرٹیسائز کرنے کو. کیسا تانا, کرٹیسائز کرنا. لام میم زا اس کے روٹ لیٹرز ہیں, لمزا یلمزو المز, یلمزونا فعل مضارع ہے. وہ لوگ جو یلمزونا تانا دیتے ہیں, المطوعین خوشی سے دینے والوں کو, مطوعین کہتے ہیں خوشی سے دینے والا. ٹھیک ہے, تو واو عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تطوع یتطوعو, تطوع, ٹھیک ہے, تطوع فعل ماضی ہے اس کا, اور یہ جو ہے مطوعین جو ہے یہ فاعل جمع ہے. وہ لوگ جو تانا دیتے ہیں یا کرٹیسائز کرتے ہیں خوشی سے دینے والوں کو. متطوعین کہتے ہیں نفلی صدقہ دینے والی, متطوع, ٹھیک ہے, جو شخص صرف فرض ہی نہ ادا کرے بلکہ نفل میں بھی حصہ لے, صرف فرض ادا نہیں کرنا بلکہ ایکسٹرا دینے والا, بلکہ نفل میں بھی حصہ کرنے والا, اس کو کہا جاتا ہے مطوعین. یعنی ایک ہوتا ہے فرض جیسے صدقہ, جیسے یہ زکوٰۃ ہو گئی, زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے اور ہر حال میں دینی ہی دینی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے ایکسٹرا دینا, زکوٰۃ بھی دے دی اور پھر صدقات دے رہے ہیں, ایکسٹرا دے رہے ہیں ان کے لیے, یعنی جو خوشی سے ایکسٹرا دینے والے ہیں. من المؤمنین مومنوں میں سے, فی الصدقاتی صدقات میں, فی مطلب میں, صدقاتی صدقات میں, والذین اور وہ لوگ جو, لا یجدون نہیں پاتے, وجدہ یجدو سے بنائے نہیں وہ پاتے, یجدون فعل مضارع, الا مگر, جہدہم اپنی محنت سے, جہدہ بنائے نا جد و جہد سے, جد و جہد کس کو کہتے ہیں, جد و جہد کوشش کرنا, محنت کرنا, اس کے لیے آتا ہے. اب یہاں پر ایک ورڈ ہے جہدہ, اسی سے بنائے, سیم روٹ ہے اس کا, یعنی محنت, کوشش, اپنی محنت سے. فیسخرونا تو وہ مذاق اڑاتے ہیں, فا مطلب تو, یسخرونا وہ سب مذاق اڑاتے ہیں, سخیرہ یسخرو,
فعل مضارع یسخرون وہ سب مذاق اڑاتے ہیں، منہم ان کا، سخیرہ فعل ماضی تو مذاق اڑایا، سخیرہ مذاق اڑایا، اللہ اللہ نے، منہم ان کا، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر منافقین کی ایک اور نہایت گندی حرکت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح کی حرکت کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر چندے کی اپیل کرتے، یعنی کیونکہ پہلی بار جب چندے کی اپیل کی گئی تھی وہ جنگ تبوک میں کی گئی تھی۔ جنگ تبوک میں مسلمانوں سے بڑھ چڑھ کر صدقہ لیا گیا تھا، جیسے کہ میں نے کہا کہ لوگوں نے سب کچھ دے دیا تھا، جس کے پاس جو تھا انہوں نے جنگ تبوک کے لیے سب دے دیا تھا، لیکن وہ بھی کم پڑ گیا تھا۔ تو جب آپ سے ہم جنگ کے لیے صدقات مانگتے یا کچھ کہہ لیتے تو مسلمان جو ہوتے وہ اپنے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے، یعنی جو پکے مسلمان تھے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے تھے، اور جتنی طاقت ہوتی تھی اتنا دیتے تھے۔ کسی کے پاس زیادہ ہوتا تو وہ بہت زیادہ دیتا، جس کے پاس تھوڑا ہوتا تو وہ تھوڑے میں سے بھی دے دیتا تھا، یعنی تھوڑا تھا اس میں سے بھی دے دیتا تھا، چاہے ضرورت پوری ہو یا نہ ہو اس کی، لیکن وہ اس میں سے بھی دے دیتا تھا۔ تو یہ منافق دونوں لوگوں پر تانا دیتے تھے، یعنی دونوں لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، دونوں لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور کیا تانا دیتے تھے؟ زیادہ دینے والوں کو کہتے تھے کہ دیکھو یہ تو اس لیے زیادہ دے رہا ہے کیونکہ یہ ریاکاری ہے، اس کا مقصد یعنی یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے تاکہ لوگ اس کو مالدار کہیں، اس لیے یہ زیادہ دے رہا ہے۔ اور جو کم دینے والے ہوتے تھے، تھوڑا دینے والے ہوتے تھے، تو ان کا مذاق اس طرح بناتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ تیرے اتنے سے مال سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونے والا، تیرے اتنے سے مال سے کیا بنے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ صدقے کے مال کے لیے کیا فرماتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، مطلب اس طرح کہ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ منافق مسلمانوں کا مذاق بنایا کرتے اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی صدقے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے بھی محنت کر لے، یعنی تھوڑے میں سے بھی تھوڑا اگر ہے تو اس میں سے بھی دے دے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بھی قدر ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ یہی جو منافقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تانا دیتے تھے خوشی سے دینے والوں کو، یعنی جو مومن صدقات خوشی سے دیتے تھے ان کو بھی، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اپنی محنت سے تھوڑا دیتے تھے تو اس کا بھی مذاق بنایا کرتے تھے، تو یہاں پر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک سزا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی اہمیت ہے نا، کوالٹی ہونی چاہیے، ہم جتنا بھی دیں اس کے اندر کوالٹی ہو۔ کیسی کوالٹی؟ پاک صاف ہو، نیت اچھی نیت سے دیا جائے، خوشی سے دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیا جائے، ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کس طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے 2 درہم ہوں اور وہ شخص 1 درہم صدقہ دے دے، اور ایک آدمی اپنے مال کی طرف جائے اور 1,00,000 درہم صدقہ کر دے۔ مطلب کیا کہ ایک کے پاس ہوتا ہے بہت زیادہ، وہ اس میں سے بھی صدقہ کر دیتا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی وہ صدقہ کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ جو جتنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جو تھوڑے میں سے بھی صدقہ کرتا ہے، یعنی جس کے پاس بہت تھوڑا ہے، یعنی اور وہ اس میں سے بھی دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ اس کے پاس تھوڑا تھا اور اس نے اس میں سے بھی صدقہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو جو جتنے اخلاص سے دے گا، جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دے گا، اتنا اس کا قبول کیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنا دیا، یہ نہیں دیکھا جائے، کیونکہ ایک آدمی اس کے پاس اگر 2 روپے ہیں اور وہ 2 روپے میں سے 1 روپیہ صدقہ کر دیتا ہے، ایک آدمی اس کے پاس 200 روپے ہیں اور وہ بھی 1 روپیہ اگر صدقہ کر دے، تو کس کی اہمیت زیادہ ہوئی؟ 1 روپے کی، ہے نا۔ تو اس کے حساب سے دیکھیں تو کیا دیکھا جاتا ہے، یعنی کس نے کتنا دیا، کس نے کیسے دیا، یہ دیکھا جاتا ہے، کس وجہ سے دیا، کیسے دیا، کتنے مال میں سے دیا، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نا ایک خاتون کی مثال آتی ہے جو بڑی مشہور مثال ہے کہ جس کے 6-7 بچے تھے اور اس کے پاس ایک وقت میں اتنا ہی آٹا ہوتا تھا کہ وہ ایک وقت میں سب کے لیے 6-7 روٹیاں ہی بنا سکے، تو وہ ہر بچے کے پیڑے میں سے تھوڑا تھوڑا آٹا نکال کر ایک طرف رکھتی جاتی اور پھر وہ جو ہے پھر سب کو اکٹھا کرتی اور اس کی روٹی بناتی اور اس کو صدقہ کر دیتی، تو اس طرح کرتی۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ صدقہ کیسے کیا۔
تو اور صدقہ دینا بہت بڑا باعث اجر ہے. اور صدقہ جو ہے ایسا نہیں کہ دین کے کام میں خرچ کر دینا یا کسی غریبوں کو دے دینا, فقیروں کو دے دینا, مستحق کو دے دینا, یا کچھ مسلمانوں کے لیے ایجوکیشن کا انتظام کر دینا, پانی کا انتظام کر دینا, یعنی جس طرح بھی ہو سکے اس طرح صدقہ کیا جائے. اور جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں دینے والوں کا, پھر وہ منافق ہیں, ان کے اندر منافقت کی علامت ہے, اور پھر ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب.